شام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں، پیشن گوئیاں بھی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شامی خانہ جنگی ہے یا ارد گرد جو آگ لگی ہوئی ہے مسلمانوں کے ملکوں میں، کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے. خود ابن ماجہ کے اندر مشہور حدیث ہے جو آج کل بہت سارے لوگوں کی زبان زد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام میں فساد پیدا ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی فضائل کی اور شام کی عظمت کی، تو کہاں تک بیان کیا جائے، کیا بیان کیا جائے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اور عام طور پر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف اس آیت کو تو یاد رکھتے ہیں کہ بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد علاقے بیت المقدس کے ارد گرد کے علاقے کو برکت خصوصی دی ہے. یہ آیت تو یاد ہے، لیکن صرف یہاں پر مسئلہ یہاں تک ختم نہیں ہے. آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 کے اندر دیکھیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُصَوَّبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. یہاں پر بھی بارکنا فیہا کا تذکرہ آیا ہے. اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 کے اندر اللہ نے کیا فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف بھیجا جس کو عالمین کے لیے ہم نے برکت کا مرکز بنایا. اور اسی طرح سے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 کے اندر کیا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم. وہاں ارض مقدس قرار دی ہے بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے فلسطین اور شام کے ایریا کو. اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، بخاری کے اندر کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارک سرزمین قرار دیا. ترمذی میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شام کے لیے سعادت اور خوشحالی. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلاتے ہیں. اور ابو داؤد کے اندر تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی مشہور حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. وہ مکالمہ بڑا پیار بھرا مکالمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا چلتا ہے. اس میں وہ ایک بہت پیاری سی مبارک مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اگر مجھے پتا ہو کہ یا رسول اللہ آپ اتنے لمبے عرصے تک کہاں پر رہیں گے تو میں ضرور آپ کے ساتھ رہوں گا اور کسی اور جگہ پر نہیں جاؤں گا، لیکن پھر اس کے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کی طرف جاؤ. راوی خود کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا کہا تو وہ صحابی خود سے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ شاید شام میں جانا مجھے پسند نہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے شام کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے شام کے بارے میں فرمایا میری زمینوں میں سے یہ وہ منتخب کردہ زمین ہے جہاں میں اپنے بہترین عابدوں اور عبادت گزاروں کو داخل فرماتا ہوں. یہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے. بالکل. میں نے اب آپ کو ترمذی کے اندر روایت، بخاری کی، مسلم کی، ابو داؤد کی، گویا سیاہ ستہ کے اندر یہ روایت ہے. پھر اگر آپ اٹھائیں بے شمار احادیث، مسند الشامیین احادیث کا مستقل ایک ذخیرہ ہے. تاریخ مدینہ دمشق درجنوں جلدوں پر مشتمل کتاب باب ما جاء فی اہل الشام